شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سامنے اچھی حالت میں رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے سامنے اچھی حالت میں رہوں، جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے اچھی حالت میں رہے، بن ٹھن کر اور خوبصورت اور مزین صورت کے رہے۔ اسی طرح شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسی معیار کا کپڑا پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عورتوں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اسی طرح شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرے۔ نرم لہجے سے بات کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ عورت کے دل میں اس کے خاوند کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود بھی اس سے فائدہ اٹھا لو گے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں مشغول رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کھڑے ہو کے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے جائز وعدوں کو پورا کرے، اگر اس سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ جائز ہے تو خاوند کو چاہیے کہ اس وعدے کو پورا کرے۔ اسی طرح شوہر کے ذمے ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے درمیان برابری رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی دو بیویاں ہیں اور ان کے درمیان برابری نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آدھی مکمل سیڈ فلج زدہ ہوگی۔ اسی طرح شوہر کے ذمے ہے، اگر بیوی کا نامناسب فعل دیکھے، اولاً اس کو نصیحت کرے، اگر نصیحت کارگر ثابت نہ ہو تو سونے کی جگہ علیحدہ کر دے، اگر یہ بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو اس کو کچھ مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر اس سے کام نہ چلے تو ان کو سونے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو، اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر تم انہیں مار سکتے ہو، یعنی ایسا مار سکتے ہو جس سے سخت نشان نہ آئے۔ ہاں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر اپنی بیوی کو مارنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے پر مت مارے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کے چہرے پر مت مارے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کا بھی اکرام کرے۔ حدیث پاک میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھی بھیجو۔